پٹنچیرو میں 250 سے زائد بی جے پی کارکن ٹی آر ایس میں ہو گئے شامل۔ بی جے پی کے 250 سے زیادہ کارکن پارٹی کے سینئر لیڈر سنیل کی قیادت میں اتوار کو پٹنچیرو میں مقامی ایم ایل اے جی مہیپال ریڈی کی موجودگی میں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اے پی آر گارڈن میں اپنے ذاتی سرپے سے 12 لاکھ روپے خرچ کر کے بنائے گئے بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح کرنے کے بعد ایم ایل اے نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اور کیڈر ٹی آر ایس میں شامل ہونے کے لیے آگے آ رہے ہیں کیونکہ وہ حلقے میں کیے گئے ترقیاتی کاموں سے متاثر ہیں۔ مقبول ایک شام چار مینار کے نام تقریب کو اتوار سے سوتنتر بھارت وزیر تعلق کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر پھر سے بحال کیا گیا۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل ہینڈل پر اعلان کیا ہے کہ زائرین کے لیے فوڈ اور خریداری کا سامان موجود رہے گا۔ ایک شام چار مینار کے نام آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس تقریب میں کھانے اور شاپنگ کے اسٹالز ہوں گے، جس کے پس منظر میں چار مینار کو اچھی طرح سے روشن کیا گیا اور ایک شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ یہ پروگرام پرانے شہر میں سال 2021 میں ٹینک بنڈ میں سنڈے فنڈے پروگرام کے بعد شروع کیا گیا تھا اور لوگوں کے کھانے اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ یہ پروگرام کامیاب رہا۔ حالانکہ کووڈ-19 پابندیوں سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا، جسے آج سے بحال کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش۔ آج صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی یا کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں صبح سے ہی ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ آج اور کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی ٹیبل ٹینس کھلاڑی اور ہندوستان کی سب سے کم عمر جرنلزم گریجویٹ نائنا جائسوال کو ہراساں کرنے والے نوجوان کو بالآخر پولیس نے کر لیا گرفتار۔ ملزم کی شناخت شری کانت کے طور پر کی گئی ہے، جو گزشتہ کچھ دنوں سے نائنا جائسوال کو انسٹاگرام پر فحش پیغامات پوسٹ کر کے ہراساں کر رہا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ سرینیواس گوڑ نے میڈیا کی ان اطلاعات کو غلط قرار دیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے پولیس کی بندوق لے کر ہوائی فائرنگ کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرینیواس گوڑ نے کہا کہ انہوں نے فریڈم ریلی میں جو ہوائی فائرنگ کی تھی وہ ربر کی گولی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہوائی فائرنگ کی گولی اصلی تھی تو وہ کابینہ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گولی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو محبوب نگر ایس پی سے ربط پیدا کیا جا سکتا ہے کہ گولی اصلی تھی یا ربر کی۔ اسٹاک مارکیٹ کی قداور شخصیت راکیش جھنجھنوالا کا اتوار کے روز 62 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جھنجھنوالا کو 2 سے 3 ہفتے قبل اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اتوار کے روز صبح ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ برج کینڈی اسپتال نے صبح 6:45 بجے راکیش جھنجھنوالا کی موت کی ہے تصدیق۔ ڈرنا چھوڑیں اور بھارت کو اکھنڈ بنائیں، یوم آزادی سے قبل موہن بھاگوت کا پیغام۔ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یعنی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ اگر ہندوستان کو عظیم بنانا ہے تو ہمیں ڈرنا چھوڑنا ہوگا۔ جب ہم ڈرنا چھوڑ دیں گے تو ہندوستان متحد ہو جائے گا۔ ملک کی تمام زبانیں قومی زبانیں ہیں اور تمام ذاتوں کے لوگ میرے اپنے ہیں۔ ہمیں ایسی محبت برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیو سنگرام کے سربراہ ونائک میٹھے کی اتوار کو ممبئی پونے ایکسپریس وے پر مہاراشٹر کے کھوپلی کے قریب سڑک حادثے میں ہو گئی موت۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت ونائک میٹھے ایک SUV کار میں سفر کر رہے تھے۔ یہ حادثہ پونے سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ انہیں زخمی حالت میں کاموٹھے کے MGM اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی ہو گئی موت۔ اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں بندوق برداروں نے بس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حملہ کی اندھادھند فائرنگ سے 7 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں 2 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یروشلم کے پرانے شہر میں مسافروں سے بھری بس پر مغربی دیوار کے قریب کھڑی کار سے فائرنگ کی گئی۔ حملہ فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے۔
مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک چرچ میں اتوار کو لگنے والی آگ کے نتیجے میں 41 افراد ہلاک جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ آگ دارالحکومت کے شمال مغرب محنت کش طبقے کے ضلع امبابہ کے چرچ میں لگی۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ سمجھی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آگ اتوار کی صبح اس وقت لگی جب اجلاس جاری تھا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 15 فائر فائٹرز موقع پر روانہ کر دیے گئے جبکہ زخمیوں کو ایمبولینسوں کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائر سروسز کے حکام نے بتایا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔